گناہ بہت بڑی تباہی ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا انسان کو، خصوصیت کے ساتھ مسلمان کو بہت ضروری ہے۔ گناہ سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت، اور خاص طور پہ تنہائی کے گناہ۔ اس میں شیطان حاوی ہوتا ہے، انسان کے تصورات کو بھی پلید کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں موبائل کے ذریعے ہونے والے گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ بلکہ آج کے دور میں تو ہمارا ایمان بالغیب جو ہے وہ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ موبائل پہ ایسے خفیہ گروپ بن چکے ہیں جو گند کے گٹر ہیں، ایسی چیزیں جو ہمارے بڑے ان کے تصور کے بغیر بھی دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ تو ہمارا ایمان بالغیب جو ہے موبائل کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ان احکام کو پہچان کے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں جو قبر میں، حشر میں پیش آنے والے ہیں، یا ان سے غافل ہو کے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں یستخفون من الناس، تم لوگوں سے چھپتے ہو، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہو، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اللہ پاک سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ پاک سے کیوں نہیں چھپتے ہو؟ یعنی اللہ کے ڈر سے گناہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑتے ہو، حالانکہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہیں، اس کے باوجود تم خطا کرتے ہو۔ ہمارا لکھا، ہمارا بولا، ہمارا کیا ہوا سارے کا سارا محفوظ ہے۔ اگر اس میں اچھائیاں ہیں تو بہت بڑی نعمت، اور اگر اس کے اندر خطائیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہے، معصیت ہے، تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ اس معصیت کو ایک سچی توبہ ختم کر سکتی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم بہت بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ ان گناہوں کو ایک سچی توبہ ختم کر سکتی ہے۔ ہم تو آزمائش میں ہیں، امتحان گاہ میں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے غیبی نظام سے کون خوف کھاتا ہے، میرے قبر کے نظام سے کون ڈرتا ہے، میرے حشر کے نظام سے کون ڈرتا ہے، میرے سامنے حاضری دینے سے، پیش ہونے سے کون ڈرتا ہے، کون تیاری کر کے آتا ہے۔ تو ہم تو اس آزمائش میں ہیں، کیوں غافل ہوں؟ کیوں غافل ہوں؟ ہمیں تو بیدار ہونا چاہیے کہ میں ہر لمحہ، ہر آن آزمائش کے اندر کھڑا ہوں۔ دیکھیں ایک دن آئے گا یہ زبان بولنا بند ہو جائے گی، ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے، یہ ران بولیں گے۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ زبان نہیں بول سکے گی، یہ اعضاء بول کے بتائیں گے کہ فلاں نے فلاں عمل کیے تھے، فلاں گناہ کیے تھے، فلاں جگہ یہ عمل کیا تھا۔ دیکھیں گناہ کرتے ہوئے، معصیت کرتے ہوئے ذرا سی آواز بھی آ جائے ہم ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ دروازے کو بلی ٹکر لگا دے ڈر جائیں، ہوا سے دروازہ ہل جائے ڈر جائیں، بچے سے ڈر جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، خدا تعالیٰ سے ایک نہیں ڈرتے، جس کے بندے ہیں، جس کی دھرتی پہ رہ رہے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے اس خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، کائنات کے ہر نظام سے ڈر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس دن کیا ہوگا، جس دن والدین بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، پوری کائنات جمع ہوگی اور میرے اعمال ریورس کر کر کے دکھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ دیکھو جی، یہ آپ نے عمل کیا تھا، یہ آپ کے کرتوت تھے، یہ آپ نے ایسے کیا تھا۔ والدین کے سامنے بچوں کے کرتوت دکھائے جائیں گے، اولاد کے سامنے والدین کے کرتوت دکھائے جا رہے ہوں گے، بیوی کے سامنے خاوند کے کرتوت دکھائے جائیں گے، خاوند کے سامنے بیوی کے کرتوت، دوست احباب کے سامنے دوستوں کے کرتوت دکھائے جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، جیسے نہیں تھرڈ افیئر ہوتا، ریورس کر کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، ایسے ریورس کر کر کے دیکھیے، یہ دیکھو میاں آپ کا یہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوئی، یہ گناہ کیا ہوا، یہ اللہ کو ناراض کیا ہوا۔ تو اس دن دنیا میں تو بلی دروازہ کھٹکا دے تو ڈر جاتے ہیں، کیوں؟ کہ رسوائی نہ ہو جائے، میرا امیج خراب نہ ہو جائے۔ اور خدا تعالیٰ کے سامنے رسوائی سے نہیں ڈرتے ہم، اپنا وہاں امیج خراب ہونے سے نہیں ڈرتے۔ تو میرے عزیزو بھائیو، ہمیں خطائیں نہیں کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ حکم یہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اپنا ظاہر بھی اور باتیں بھی گناہ سے بچا لیجیے۔ نہ تو ظاہری طور پہ گناہ کرنے، نہ دل دماغ کے طور پہ ہم نے گناہ کرنے، گناہ سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا۔ خدا تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔